میں اللہ کی ذات سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک الملک ہماری اس ادنا سی کوشش کے نتیجے میں چند ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں جو اس کو گہرائی میں جا کر سمجھیں، جو اس کے اندر اتر کر اس کو سمجھیں، وہ دین کے لیے اپنا وقت نکالیں، وہ دین کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کریں، وہ دین میں رسوخ حاصل کرنے کے لیے، اور جو باتیں ہم نہیں کہہ پاتے ان باتوں کو جاننے کے لیے وہ اپنی زندگی کا ایک وقت خرچ کریں، تاکہ یہ دین ان میں جم جائے اور انہیں سمجھ آئے کہ تصور ولایت ہے کیا۔ میرے بھائی، ولی پر تقریر کرنا آسان ہے، ولی ہونا اور بات ہے۔ ولی پر تقریر کر لینا یہ آسان ہے، ولی ہو جانا یہ کوئی اور ہی کام ہے۔ اور جو ولی ہو جاتا ہے اس پر تقریریں تو ہوتی ہیں مگر وہ تقریر نہیں کرتا، وہ تو اپنی نظروں سے خدا کی توحید کا نقش تحریر کر دیتا ہے۔ میں نے ایسی مجلس اٹینڈ کی ہے، ولی ممبر پر آیا ہے، سامنے چاہنے والے بیٹھے ہیں، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایسا حال میں حیران رہ گیا۔ وہ آ کر مسند پر بیٹھا ہے اور اسے دیکھا ہے دیکھنے والوں نے، اس نے صرف مائک پر کہا اللہ، بس، اور جو مجمع رویا ہے اور جو چیخیں نکلی ہیں اور جو مستی ان کو چڑھی ہے، تو ہم جو بیٹھے ہوئے تھے بے ذوق، ہمیں بھی ذوق ہو گیا، ہمارے اندر بھی اثرات ہو گئے، بھی حیران ہو گئے کہ ہماری لگام پکڑ کس نے لی، کہاں کھڑے تھے، کون کہاں ہمیں کہاں لے گیا۔ جو روحوں نے پرواز کی تو ہم بھی ان میں تھے، ہم بھی پرواز کر گئے۔ اب بے وقوف ہی ہوگا جو اس کو اپنا کمال سمجھے۔ تو پہلے بھی زمین پہ تھا، اب بھی زمین پر ہے، وہ تو تجھے گھڑی دو گھڑی وہاں بیٹھنا نصیب ہو گیا کہ تو بھی پرواز کر گیا، ورنہ تجھ میں تو کوئی اوقات نہ تھی۔ اب اس اللہ میں کیا تھا، منہ سے نکلا اس کے اللہ، بس۔ اور جو لوگوں نے روئے ہیں 40-50 آدمی تھے، وہ آدھا 1 گھنٹہ ان کا وجد ختم نہ ہوا، بار بار اس کے پیر چومتے تھے، اسے دیکھتے تھے، پھر ہاتھ چومتے تھے، پھر چیخ نکلتی تھی، پھر رونے لگ جاتے تھے، پھر کیفیت ہو جاتی۔ اس نے بعد میں کچھ نہیں کہا، صرف اللہ کہا، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ یہ حال کیا ہے؟ آتا ہے یہ تقریروں سے، آتا ہے یہ بیان سے، تو لاکھ دفعہ بھی بیان سن لے یہ بات پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن ہاں، اگر اولیاء اللہ کے نقش قدم پر تو چلتا ہوا، اگر تو نے ذکر شروع کر دیا اور ذکر کی ضربیں لگانا شروع کر دی اور دل کو اپنے غیر اللہ سے خالی کر دیا، پھر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور بات ہو جائے گی۔ ابھی تو ولی کے منہ سے اللہ تو نے سنا تھا، تجھے مستی ہو گئی، پھر یہ عالم ہوگا ہر شے کے اندر سے تو اللہ کا ذکر سنے گا، ہر ذرے سے تو اللہ کا ذکر سنے گا، اور تو حیران رہ جائے گا یہ کیا ہے۔ عجیب تیرا کان ہوگا، عجیب تیری آنکھ ہوگی، عجیب تیرا دل ہوگا، عجیب تیرا ذوق ہوگا، عجیب تیری کیفیت ہوگی اگر تو ذکر کرے۔ اور دیکھیں، اسلام کے 5 رکن ہیں، 4 میں عمل ہے، 1 کے اندر کچھ اور ہے۔ کلمے کو چھوڑو، پہلے نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، حج عمل ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ یہ حال ہے، لا الہ یہ حال ہے۔ ان 4 اعمال کے لیے یہ پہلے ضروری ہے۔ نماز اس کے بغیر نہیں، روزہ اس کے بغیر نہیں، زکوٰۃ اس کے بغیر نہیں، حج اس کے بغیر نہیں۔ کافر کو بھی اگر اسلام میں لانا ہو تو نماز نہیں پڑھاتے، کلمہ پڑھاتے ہیں۔ نماز پہ تبلیغیں ہو رہی ہیں، کلمے پہ کون کرے گا؟ زکوٰۃ اور حج کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں، کلمے کے مسئلے کون بیان کرے؟ لا الہ کا کیا معنی ہے، کون بیان کرے گا؟ اور دیکھو مشرکین مکہ پر جب حضور نے یہ کلمہ پیش کیا، وہ لڑے کیوں حضور سے؟ کیا حضور ان سے صرف اللہ منوا رہے تھے؟ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، وہ قرآن سے شہادت ہے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب ان سے پوچھیں آپ کہ یہ زمین اور آسمان کس نے بنائے؟ تو سب کہیں گے اللہ نے۔ برسات کون برساتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ ارض و زماں کا خالق کون ہے؟ کہیں گے اللہ، قرآن میں لکھا ہے۔ اے حبیب ان سے پوچھیں یہ تم بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو کہیں گے لیقربونا الی اللہ زلفا، الی اللہ زلفا، الی اللہ، کہ ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ مطلب اللہ کو تو مان رہے ہیں نا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بت قریب کرتے ہیں یا دور، یہ تو بعد میں طے ہوگا، مگر اللہ کو تو وہ مان رہے ہیں۔ اب کیا بنوا رہے ہیں آقا کہ جب اللہ کے رسول نے کلمہ پیش کیا
اور فرمایا کہ ان پر کلمہ پیش کریں لا الہ الا اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب حضور نے یہ کلمہ پیش کیا، پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ جب یہ کلمہ حضور نے پیش کیا تو مشرکین مکہ چیخ اٹھے اور کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا محمد رسول اللہ نے سارے الہ ملا کر ایک بنا دیا؟ یہ تو ہم نے الگ الگ بنا رکھے تھے، بارش کا الگ، لڑکے کا الگ، لڑکی کا الگ، جھگڑے کا الگ، جنگ کا الگ، امن کا الگ، خوشی کا خدا الگ، غم کا خدا الگ. یہ جو 363 ہم نے الگ 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 بنا رکھے تھے، یہ سارے محمد رسول اللہ نے ایک کر کے ایک اللہ کے حوالے کر دیا. ہمیں معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ سمجھ تو گئے تھے ذہنی طور پر کہ لا الہ ہے کیا، دماغ سے سمجھ رہے تھے، دل قبول نہیں کر رہا تھا. اور وہ دل قبول کیوں نہیں کر رہا تھا؟ دل اس لیے قبول نہیں کر رہا تھا کہ اگر یہ سارے بت چھوڑ دیں اور یہ سارے معاملات چھوڑ دیں تو پھر ان سب کو چھوڑنے کے بعد پھر اپنی حاکمیت بھی چھوڑنی پڑے گی، ارادہ بھی چھوڑنا پڑے گا، مرضی بھی چھوڑنی پڑے گی، حتیٰ کہ یہ بظاہر دنیا اور دنیا کی منفعت بھی چھوڑ کر سب کچھ محمد الرسول اللہ اور رب کے حوالے کرنا پڑے گا. پھر پتہ نہیں ملے کہ نہ ملے. ان کو شک تھا، ان کے دل کے اندر یہ مروڑ تھے. میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، صرف اس جملے کے ذریعے بات ختم کر دوں گا کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ. مفہوم یہ تھا کہ لا الہ کہنے کے بعد اے بندہ مومن، ہر قسم کے شرک اور ہر قسم کے غیر اللہ کے تصور سے نکل کر تو اللہ کی وحدانیت میں اس طرح گم ہو جا کہ تیری زبان اور دل پکارے تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جہاں دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے، نہیں کچھ غرض مجھ کو دیر و حرم سے، تیرے دیدار کی آرزو ہے، اور جمال خدا گر نہیں تم نے دیکھا محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے. لا الہ کہنے کے بعد الا اللہ کا حال جب تجھے نصیب ہوگا تو پھر خدا کی قسم یہ کائنات اور اس کی وسعت چھوٹی پڑ جائے گی، تو باہر نکل جائے گا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہوتا ہے. حضرت خود کہاں کھڑے ہیں؟ میں کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہے، کائنات کو دیکھ رہا ہوں. کائنات یہ، آپ کہاں ہیں؟ عجیب مقام وحدت ہے. اس کو میں کیسے سمجھاؤں گا مائک کے اوپر؟ اس پر گفتگو کیسے ہو سکتی ہے؟ معلوم ہوا تجھے صاحبان کال سے بڑھ کر صاحبان حال کی طرف تو آنا ہی پڑے گا، ورنہ خالی ہے، خالی رہے گا، قبر میں بھی خالی چلا جائے گا. یہ نہ کر، یہ نہ کر. دنیا میں آیا ہے تو کچھ چگ لے، حال سے کچھ لے لے، کچھ لے لے، کلمے کے احوال لے لے، تاکہ تیری قبر کے اندر یہ کلمہ یوں نقش ہو جائے کہ جب تو قبر میں جائے تو خالی نہ ہو، اندر سے یہ بولے فرمارے کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ کچھ خود کسی اور مقام پر ہے. یہ تو غلام کی شان ہے، مولا علی کیا ہوگا؟ اور پھر مولا علی کی جو شان ہے کہ امیر کائنات ہے، کائنات علی دی ہے، کیا اونچی ذات علی دی ہے، کائنات علی دی ہے. لوگ کہتے ہیں یار کائنات علی کی کیسے ہوگا؟ تو یہ تو علی کے اوپر حیران ہے. غوث پاک کہہ رہے کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہوں. ہم یہاں تو آگے تو آ، اہل اللہ کے پاس تو آ، حق والوں کے پاس تو آ، تجھے کیا کیا دکھا دیں گے؟ تو کہہ رہے تو باتیں ہی چھوٹی ہیں. کائنات علی، تو یہ علی کا عالم کیا ہے؟ پھر تو علی کی بات کرتا ہے، نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو، اگر معرفت رسالت کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ ولی کے پاس ہوتی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوتی. اور ہم اہل سنت و جماعت کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عقائد کاملہ یہ صوفیاء کے پاس ہوتے ہیں، علماء ظاہر کے پاس نہیں ہوتے. صوفیاء کے پاس ہوتے ہیں، عقائد صوفیاء کے پاس ہوتے ہیں، اور وہی تحفظ کرتے ہیں عقیدہ حق کا، اور انہوں نے کیا ہے تحفظ عقیدہ حق کا. اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ عقیدہ حق کا تحفظ ہو تو اسے چاہیے کہ یا تو صوفی بنے، یا تو صوفی ڈھونڈے، یا صوفی بنے. اور ڈھونڈے بغیر بنے گا نہیں، صوفی ڈھونڈے اور اسی میں وقت لگائے. جب مل جائے گا تو انشاءاللہ انعمت علیہم ہو جائے گا، اور جب وہ ہو جائے گا تو پھر تجھے غوثیت بھی سمجھ آئے گی، پھر تجھے غوثیت کے مراتب بھی سمجھ میں آئیں گے، پھر 11ویں کیا ہے یہ بھی سمجھ آئے گی.
اور یہ ہو کیوں رہی ہے یہ بھی سمجھ آئے گی. اور تو کہے گا کہ یار زمین پر تو ذکر جو ہو رہا ہے وہ تو کم ہو رہا ہے, ان کا ذکر عرش معلیٰ پر بہت ہو رہا ہے, اور وہ جو ذکر وہاں ہو رہا ہے اسی کے اثرات نیچے اترتے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ جھلکیاں ہمیں نظر آ جاتی, ورنہ اصل ذکر تو ان کا وہاں ہو رہا ہے, اور یہ ہوتا رہے گا اور ان کا بھی ہوتا رہے گا. اور غوث پاک نے ضمانت دی اور فرمایا جو میرا محب ہے میں اس کا ضامن ہوں, جو میرا مرید ہے میں اس کا ضامن ہوں, جو میرا عاشق ہے میں اس کا ضامن ہوں, اور جو میرا مرید حق ہے میں ضامن ہوں اس بات کا کہ انشاءاللہ توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا, توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا انشاءاللہ تعالی, بے ایمان بھی نہیں مرے گا. اللہ